والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میرے مالک کائنات جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا، علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ آپ نے تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جاء بالصدق سے مراد جو ہے یہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وصدق به سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ مطلب کیا؟ فرمایا کہ سچ لے کر آنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایسا عاشق صادق کہاں ملتا ہے؟ خدا کی قسم اتنے دیوانے، اتنے حضور کے جان نثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جاؤں۔ وہ باپ جس نے بچپن میں بڑے ناز و نام سے پالا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کو دیکھیں میرے بھائیو، صاحب و غیرت ایمانی کو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جناب والا ایک دن اپنے باپ سے بیٹھے کوئی بات ہوئی، آپ نے ایمان کی دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کی دعوت دی، کلمہ حق کہنے کی دعوت دی، تو باپ نے جناب والا اتنے اس قدر جو ہے وہ مخالفت میں اور دشمنی میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عداوت میں کچھ ایسے کلمات کہے، کچھ ایسے نازیبا جملے کہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی غیرت ایمانی دیکھیں، نہیں دیکھا میرا باپ ہے، نہیں دیکھا انہوں نے مجھے بڑے ناز سے پالا، نہیں دیکھا انہوں نے میرے لاڈ دیکھے، نہیں دیکھا انہوں نے مجھے کیا کیا پیار کیا تھا، کیسے کیسے محبت سے مجھے پالا۔ اور خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں اس قدر سرشار ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب والا باپ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اب جس بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا ہو جوان بیٹے نے، اور وہ بڑے نازوں سے پلا ہوا بھی ہو، تو وہ باپ کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں، روتا ہوا، چیختا ہوا، تڑپتا ہوا باپ لوگوں کو جمع کرتا ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا، اے محمد، اے ابن عبداللہ، کیا آپ نے اپنے غلاموں کو یہی پیغام دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے غلاموں کو یہی درس دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو یہی میسج دیا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے منہ پر تھپڑ مارے؟ میرے نبی جانتے تو تھے سارے معاملے کو، میرے نبی، کیونکہ نبی کا مطلب علم غیب کی خبریں رکھنے والا ہے، غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب یہ باتیں سنی، حضور علیہ السلام نے فرمان جاری کیا، فرمایا جاؤ ابوبکر کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق پیش ہوتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا بوڑھا باپ شکایت لے کر آیا ہے، کہتا ہے کہ تو نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اے ابوبکر بتاؤ، کیا آپ نے تھپڑ مارا؟ کیا آپ نے اپنے بوڑھے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ، کملی والے آقا، اگر باپ دیکھوں تو پھر یہ میرے بوڑھے باپ ہیں، انہوں نے بڑے ناز سے مجھے پالا، پھر یا رسول اللہ کملی والے آقا اگر باپ دیکھوں اور دین کو جو ہے وہ پشت کر ڈالوں تو پھر یا رسول اللہ یہ کچھ کہتے رہیں، پھر میں کیسے سنتا رہوں؟ میرے آقا مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، بے شک باپ ہے، مگر جب آپ کی ذات میں انہوں نے نازیبا کلمات کہے، نازیبا گفتگو کی، یا رسول اللہ آپ کی گستاخانہ جو ہے آپ کی شان میں جملے کہے، میرے آقا کریم علیہ السلام، آقا میری غیرت ایمانی نے یہ برداشت نہ کیا، یہ تو میرا باپ شکر کرے اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، وگرنہ خدا کی قسم آج محبت رسول کی وجہ سے میں اپنے گستاخ باپ کا سر قلم کر دیتا۔ یہ تو میرے باپ کو خوش ہونا چاہیے، یہ تو شکر منانا چاہیے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ اللہ اللہ قربان جاؤں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی رب نے کون سی بات ڈالی ہے میرے آقا، آپ میرے باپ کے لیے دعا فرمائیں۔ ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو قحافہ یعنی ابوبکر صدیق کے باپ کے لیے دعا
دعا کی، ادھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے باپ جو ہے وہ جو حالت ایمان میں آ گئے، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھنے لگ پڑے۔ اللہ اللہ قربان جاؤں، یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق، عاشق رسول، فنا فی الرسول، عاشق صادق، عاشقوں کے امام، سچوں کے امام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا یہ عالم ہے۔ انداز محبت دیکھیں، انداز وفا دیکھیں، انداز پیار دیکھیں، پیار کا ماحول دیکھیں، محبت کے جام دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے تھے، بیٹا باپ سے باتیں کرنے لگا، باپ بیٹے کی باتیں سننے لگے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی ایک وقت تھا میں کافروں کی جماعت میں تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت میں تھے، میں اس وقت حالت کفر میں تھا، آپ حالت ایمان میں تھے، جنگ ہو رہی تھی، آپ میرے مقابلے میں تھے، میں آپ کے مقابلے میں تھا۔ میرے بابا ایسا ہوا، کئی بار ہوا، آپ میری تلوار کی زد میں آتے مگر میں اپنے وار کو روک لیتا، میں آپ کو دیکھتا کہ یہ میرے بابا جان ہیں، انہوں نے مجھے بڑے پیار سے پالا۔ وہ شفقت پدری سامنے آ جاتی، محبت پدری سامنے آ جاتی، باپ کا پیار سامنے آ جاتا۔ ابا جی میں اپنی تلوار کو تھام لیتا، میں اپنے وار کو روک لیتا۔ خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت ایمانی میں تڑپ اٹھے، فرمایا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو میرے وار کے نیچے آیا ہوتا، میں بیٹا سمجھ کر نہیں محمد کا گستاخ سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، میں نے بڑے پیار سے پالا ہے، میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے، میرے بیٹے میں تجھے مصطفیٰ کا گستاخ اور دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق، یہ ہے ان کا جذبہ، یہ ہے ان کی غیرت ایمانی۔ اب اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ایسے عاشق صادق کے متعلق کچھ جملے غلط کہے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور سنیں گے آپ محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہیں کہ ادھر ایک لعین آیا، لعینوں کا باپ آیا، خبیث آیا، خبیثوں کا باپ آیا، جھوٹا آیا، جھوٹوں کا باپ آیا، نکارا شخص، دنیا کا بدترین انسان آیا جس کا نام، جس کی پہچان ابو جہل بن گئی۔ ابو جہل آیا، آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گستاخانہ جملے کہنے لگا، معاذ اللہ کہنے لگا، اے ابن عبداللہ تیرے جیسا میں نے کائنات میں کو جا یعنی بدصورت انسان نہیں دیکھا۔ ایسی بکواس کرنے لگا، صحابہ تلواریں نکال لیتے، مصطفیٰ نے اشارہ فرما دیا آرام سے رہو۔ حضور نے فرمایا صدقتا، اے ابو جہل تو نے سچ کہا ہے، ابو جہل تو نے صحیح کہا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق دیکھیں، میرے مصطفیٰ کی بردباری دیکھیں، میرے مصطفیٰ کی حلیم مزاجی دیکھیں۔ ایک بے ایمان مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، بدبختی پیش کر رہا ہے، مصطفیٰ فرما رہے صدقت تو نے سچ کہا ہے۔ ادھر میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، نہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقتا ابی بکر، صدقتا یا ابی بکر، تو نے اے ابو بکر تو نے سچ کہا ہے، اے ابو بکر تو نے سچ کہا ہے۔ صحابہ کی جو ہیں وہ جناب والا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، اے میرے ہادی یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ دونوں سچے کیسے ہو گئے؟ ایک دنیا کا بدترین انسان ہے، یہ دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے، دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے، اور اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ حضور آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے، گستاخانہ جملے کہے، حضور آپ نے فرمایا صدقتا تو نے سچ کہا ہے۔ ابو بکر صدیق دنیا کا سچا انسان ہے، یا رسول اللہ اس نے حقیقتاً سچ بولا ہے اور دنیا میں بہترین سچ بولا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں آیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے اس کو بھی کہا تو نے سچ، آپ فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے صدیق اکبر سے بھی فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ یا رسول
رسول اللہ وضاحت تو فرما دیں آقا یہ دونوں سچے کیسے ہو گئے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، اللہ نے مجھے نور کا آئینہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے نور کا آئینہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے نور کا آئینہ بنایا ہے۔ جو میرے سامنے آتا ہے اس کو اپنی حقیقت نظر آ جاتی ہے، اس کو اپنی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ ابو جہل جیسا دنیا میں بدصورت انسان کوئی نہیں، ابو جہل جیسا دنیا میں خبیث انسان کوئی نہیں، ابو جہل جیسا دنیا میں بدبخت انسان کوئی نہیں۔ جب وہ میرے سامنے آیا حقیقتاً اس کو اپنا آپ نظر آیا اور وہ بدتریفی کرنے لگا۔ ظاہر میں تھا مگر حقیقت میں وہ اپنی بات کرنے لگا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق آیا، اس کے دل کو اللہ نے اتنا پاک کر دیا ہے، اس کے دل کو اللہ نے اتنا مزین کر دیا ہے، اس کے دل کو اللہ نے نور سے اتنا بھر دیا ہے۔ جب میرے یہ سامنے آیا بات تو یہ میری کر رہا تھا، تعریف تو میری بات کر رہا تھا مگر حقیقت اپنی ظاہر کر رہا تھا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے مجھے نور کا آئینہ بنایا، اور جس کے متعلق میرے نبی ایسے ارشاد فرمائے کوئی بد باطن ان کے متعلق کوئی گستاخانہ جملے کہے ہم سن نہیں سکتے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازیبا کوئی جملے کہے ہم سن نہیں سکتے۔ ہم اس کو بتا دیں، ہم بتا رہے ہیں اس کو کہ ہمارے سامنے ہماری موجودگی میں ایسا جملہ کوئی کہنے کی جرت نہ کرے جو صدیق اکبر کی شان کے خلاف ہو۔ خدا کی قسم ان کی شان تو یہ ہے، ان کی شان تو یہ ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا کہا ہے، کسی پنجابی شاعر نے کیا کہا ہے، وہ کہتے ہیں شان صدیق و فاروق دا کی دساں جدا کیتا ہے اللہ نے اچا مکان، سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ قربان جاؤں کیا محبت کا انداز ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا یہ صلہ ملا، حضور سے پیار کا یہ صلہ ملا۔ خدا کی قسم میرے نبی آج بھی ان کو پہلو میں لے کر آرام فرما رہے، حضور آج بھی ان کو پہلو میں لے کر لیٹے ہوئے۔ اللہ اللہ قربان جاؤں یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اب کوئی بد باطن ان کے متعلق کوئی بات نہ کہے، جرت نہ کہے، وگرنہ پھر ہماری جو ہے وہ ناراضگی بھی دیکھ لے گا، ہماری غیرت ایمانی بھی دیکھ لے گا۔ ہم انشاءاللہ اس کو دنیا کی جو ہے وہ ہر قسم کی سزا دیں گے مگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم قانون کا دروازہ کھڑکائیں گے۔ جو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے گا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جملہ بھی سماعت فرما لے۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں جو ہے وہ نماز سے بہت پیار ہے، دنیا میں مجھے نماز سے بہت پیار ہے۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جو ہے خوشبو سے بہت پیار ہے۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے عورت سے بہت پیار ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے ابو بکر کو بہت پیاری ہیں؟ کہا یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری دنیا میں سب سے پہلی محبوب چیز یہ ہے، آقا میری ہر وقت یہی خواہش رہتی ہے یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں، بس دیدار ہوتا رہے، بس زیارت ہوتی رہے، میری آنکھیں آپ کو تکتی رہیں، آپ کے جلوے دیکھتی رہیں۔ پھر میں حضرت ابوبکر صدیق یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہی رہتی ہے میرے پاس جو مال ہو آپ کا حکم ہو میں آپ کے قدموں پر قربان کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ سیدہ کا مال غصب کر لیا۔ ارے ظالموں کچھ تو سوچو، کس کے متعلق کہہ رہے ہو؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن، اپنا مال، اپنا سب کچھ رسول اللہ اور
اور حضور کے دین پر قربان کر دیا. انہوں نے مال غصب کرنا تھا سیدہ کا، اور وہ غصب کر کے کدھر لے جانا تھا؟ کچھ تو حیا کرو یار. اگر انہوں نے کوئی بینک بیلنس بنایا، اگر انہوں نے کوئی جائیدادیں بنائی، اگر انہوں نے کچھ محلات بنائے تو دکھاؤ. انہوں نے جو مال غصب کیا، نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں لوگ؟ حیا کرنی چاہیے یار. دنیا کے اتنے عظیم سچے انسان کے متعلق، اتنے عظیم پاکیزہ انسان کے متعلق لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا پر جو ہے وہ مان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو انہوں نے حضور سے پیار کیا اللہ پاک اس کو سراہانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.